ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم غلام یزدانی صاحب اور مسجد اعلیٰ کے ذمہ دار، حالات کے اعتبار سے اور رمضان کی آمد کی وجہ سے بہت اہم عنوان ہے۔ رمضان کی آمد ہر سال ہوتی ہے اور ہر سال ہم اس کو بڑے اہتمام سے، بڑے ہی توجہ سے عبادت میں گزارتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور جتنا ممکن ہو سکے نفسانی برائیوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اور ایک سال جیسا کہ کہا گیا کہ شیطان بند ہوتا ہے تو ہمارے نفس میں بھی وسوسے پیدا ہونا کم ہو جاتے ہیں اور ہماری تربیت کی جاتی ہے ایک سال کہ نفس کو آپ اتنا پاک کر لو کہ آنے والے 11 مہینے میں بھی یہ اس قدر مضبوط و مستحکم ہو جائے کہ شیطان کے وسوسوں سے اور تمہاری خود نفس کی شرارت سے یہ محفوظ رہ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رمضان کے آنے میں اس سال میں کیا فرق ہے، کیا تبدیلی آئی ہمیں اور کیا تبدیلی حالات میں آئی اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آگے جانے کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ایک تو روزوں کی تعریف ہے کہ روزے آپ پر جو رمضان میں فرض کیے گئے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر امت میں روزے کسی نہ کسی درجے فرض کیے گئے۔ وہ تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، میرا موضوع الگ ہے، کیونکہ ہر مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے روزے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ اب معاملہ ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید ہم پر اتارا گیا، اور قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، ھدی للمؤمنین نہیں، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہ بینات، کھلی کھلی آیتیں، کس کی؟ ہدایت کی، واضح آیتیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ فرقان، حق و باطل کی کسوٹی کو معیار بس یہ، یعنی علم انسانی زندگی میں جو ضرورت ہے، ہر لمحے ہمارے سامنے جو مسائل آتے ہیں ان کا حل کیا ہو، کیونکہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے جب آتا ہے دنیا میں تو مسائل لے کر آتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر نہ روئے وہ تو سارا زمانہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچہ زندہ رہے گا یا مرے گا۔ جب آواز نکلتی ہے رونے کی وہ تو روتا ہے مگر ہم سب خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بچہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور جب داخل
ہوتا ہے تو سمجھ کے داخل ہوتا ہے کہ میں اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، چونکہ الستو بربکم وہ کہہ چکا تھا، اس کی روح کہہ چکی تھی۔ اللہ نے سوال کیا تھا کیا تم میرا رب نہیں ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ اس قسم یاد تھی اس کو، اور جب پیدا کیا گیا تو بولا کہ تو آزمائش کی جگہ ہے، میں اچھا خاصا تھا وہاں پر عالم ارواح میں، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اب یہ داخل ہوا تو آزمائش کی جگہ۔ اس آزمائش کی جگہ میں جہاں وہ بھیجا جا رہا ہے، اب جو سوال کیا گیا تھا اس سے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کی حقیقت کو جانتا ہے وہ کہ حالات ایسے پیدا ہوں گے جس میں رب کے ہونے کے انکار کرنے کی بھی گنجائش ہوگی دنیا میں۔ ایک ایسا ماحول ہوگا، عالم ارواح کی طرح پاک ماحول نہیں ہے، عالم برزخ کی طرح پاک ماحول نہیں ہے، عالم محشر کی طرح حساب و کتاب کے بعد جو جنت و دوزخ کا بعد اس کا وہ ماحول نہیں ہے، مگر ایک مصائب کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے جس میں اس کو ثابت کرنا ہے جو قسم وہ کھایا تھا آیا اس قسم پر ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا۔ اللہ نے اس کو کائنات حوالے کر دی، کائنات کا ذمہ دار ہے وہ، کائنات کا نگران کار ہے وہ، خالق کا خلیفہ ہے وہ۔ جب کائنات حوالے کر دی گئی، دنیا کی جتنی کائنات کی جتنی مخلوق ہے وہ سجدہ کر چکی اس کے سامنے، اور وہ ذمہ دار ہے اس کا، اور اس سے کیسے نپٹے، کیا طریقہ کار ہے؟ جب تک کہ اس کو ہدایت نہ ملے، دنیا کی نہ صرف خود کے نفس کو بلکہ انسانوں کے درمیان اختلافات کے باوجود ایک مشترکہ اقدام کرنا، پھر اس کے بعد قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس کو معاملات کو طے کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے جو ذرائع ممالک میں ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنا، ایک ایسا امن قائم کرنا جیسے کہ اللہ چاہتا ہو۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو بس خاندان کا نہیں ہے، وہ تو اس کائنات کا ذمہ دار ہے۔ اور قرآن مجید صرف فقہ کی کتاب نہیں ہے، روزہ نماز حج زکات کی کتاب نہیں ہے، خالی ہماری عبادت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکات دے دیں، اس کے بعد بولیں کہ ٹھیک ہے ہم کو جنت نہ آئے، ایسا نہیں۔ ایک مسلمان سے توقع کیا ہے، ایک مسلمان سے امید کیا رکھی جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو اگر یہ سمجھے کہ انہیں نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان کیسا، کلمہ نہیں پڑھتا تو مسلمان کیسا، روزہ نہیں رکھتا تو مسلمان کیسا، اگر موقوف میں آ جائے حج کو نہیں جاتا تو مسلمان کیسا، اگر اتنی جائیداد ہے زکات دینا زکات ادا نہیں کرتا تو مسلمان کیسا۔ یہ تو بنیادی ضرورت ہے، مگر ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ہم پر مصائب آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کو ہم ایک مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، چند عبادتوں کے لیے آئی ہے، کیا ہوگا، شادی بیاہ کے مسئلے کیسے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے کیسے ہیں، دان نفقے کے مسئلے کیا ہیں، نماز ہو گئی تو رکعت کہاں مارنا، سجدے سہو کیسے کرنا، زکات دے تو 2.5% کس پہ دینا، 10% کس پہ دینا، حج آئے تو حج کے لیے پیسے جمع کر کے کس طرح جانا، کہاں ٹھہرنا، کیا کیا رکن، کیا کیا ارکان کا ادا کرنا۔
جب ذاتی زندگی تک محدود ہو جاتے ہیں، کتاب الہی کو جب شخصی زندگی تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس قوم سے اتحاد و اتفاق اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ قوم نے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں جس ذمہ داری کے لیے بھیجی گئی تھی کتاب۔ خالق کائنات نے کتاب بھیجی، اس میں تمام مخلوقات کو کس طرح استعمال کرنا، یہ سارے کا سارا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی علم ہے تو صرف اسی کتاب میں ہے، باقی تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ وہ تجربات اور مشاہدات کے نتیجے اگر اس کے برابر ہیں تو وہ صحیح ہے، اگر وہ تجربات اور مشاہدات اس سے ٹکراتے ہیں تو تجربات اور مشاہدات کو فضیلت دے کر اس کو پیچھے ڈالنا، یہ تو کفر ہو۔ بنیاد یہی ہے، اگر دنیا میں کوئی علم ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 666 آیتوں میں فقہ شریعت، 6000 آیتیں، 6666 آیتیں قرآن مجید میں، 6000 آیتیں کائنات کی تخلیق پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی عظمت پر، کائنات کی ذمہ داری پر، کائنات کی جو اللہ کا عظمت پھیلی ہوئی ہے اس پر تدبر کے لیے رکھی گئی۔ کوئی معاشی نظام ہمارے سامنے نہیں پیش کرنے کے لیے، زکوٰۃ دی گئی مگر زکوٰۃ کی تقسیم اجتماعی طور پر نہیں کرتے۔ سیاسی نظام آپ کا کوئی نظام نہیں ہے، معاشرتی نظام آپ کے سامنے دیا گیا وہ نہیں ہے۔ ہر آدمی انفرادی طور پر ہے، ایک ہی آیت پکڑا ہے، مگر اس کے بعد جو خاندان بنتا ہے، خاندان سے قبیلے بنتے ہیں، قبیلے سے ملک بنتے ہیں، ملک سے بین الاقوامی سطح پر جاتا ہے، اس کا خیال نہیں۔ جب آپ نے اپنے میدان کو چھوڑ دیا، معاشی میدان چھوڑ دیا، دوسروں نے قبضہ کر لیا، معاشرتی نظام چھوڑ دیا، دوسروں نے قبضہ کر لیا، سیاسی نظام چھوڑ دیا، دوسروں نے قبضہ کر لیا۔ جو قوم دینے کے لیے آئی تھی وہ قوم مانگنے والی ہو گئی۔ شکایت کائے کی؟ شکایت تو وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ آپ کو کہے کی شکایت؟ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو شکایت کرنے کی گنجائش کہاں ہے گنجائش؟ بتائیے مجھے۔ اللہ نے نہیں کہا، آدم کو بھیجتے ہوئے نہیں کیا، کہا انسان اور شیطان دو دشمن ہیں، عدو مبین ہیں، صریح دشمن ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہاری جہاں شیطان کے وسوسے چلیں گے، شیطانی صفت کے لوگوں کو بھی پیدا کرے گا اللہ۔ شر اور خیر پیدا کیا تو شر کے لوگ بھی پیدا ہوں گے، خیر کے لوگ بھی پیدا ہوں گے، کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ کیا انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا نہیں ہوتا؟ ہمدار دو فرشتے پیدا نہیں ہوتے؟ کیا لگے قرآن میں نہیں کہا کہ پہلے بھیجتے؟ نہیں کہا۔ ہم کو دوسروں سے شکایت کی گنجائش کہاں دیتا ہے قرآن؟ وہ تو ایسا کریں گے ہی کریں۔ تمہاری آزمائش کی جگہ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ایمان کا جو ہے امتحان کیا جائے۔ اگر آپ اس پہ پورے ہوتے تو آپ کو جنت کا مستحق بنایا جائے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو پھر آپ کی آزمائش کہے گی، آپ کی آزمائش کہے گی، آپ کا حرف شکایت زبان پہ آئے گی، مجھے وہ ستا رہا ہے، مجھے وہ تنگ کر رہا ہے،
تجھے میرے لیے عرض حیات تنگ کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو ایمان نہیں، ہر کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا. اللہ کی مرضی تو پتا بھی نہیں ہلتا. کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. جب اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے مخالفین میدان عمل میں ہیں، اور آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ آپ کو حکم دیا کہ یہ کتاب کو فالو کرو. جو حزب الشیطان ہے ان کا سردار تو شیطان ہے ہی ہے. اے مومنو، میں تمہارا. ابھی آیت پر سورہ توحید، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں تمہارا ہوں نا، میرے پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، میں تمہاری بھلائی کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا. جن کو معلوم ہے کہ ان کے سامنے جنت و دوزخ کی کوئی حقیقت کو معلوم ہی نہیں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، مگر وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی اجازت شرط اس پر ایسے ایمان سے قائم ہیں اور اس کو پھیلانے میں لگ گئے ہیں. اور تمہارا حال کیا ہے؟ جن کو معلوم ہے کہ تمہاری زندگی جنت و جنت کے بس خرید لی گئی ہے، مگر تم میں وہ ہمت ہی نہیں، تم میں مقابلے کی صلاحیت ہی نہیں. ہر بات پر ہو بکا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرض حیات تنگ کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اپنے بھولے ہوئے راستے کی طرف واپس آ جائے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُمِتْ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے تو رکھی نا. اگر ان کا بس چلے تو تم کو اپنے دین سے پھیر دے. نیا معاملہ نہیں ہے، آپ کو تو پورا بتا دیا کیا ہے. آپ کو ایمان کو پرکھنے کے لیے تو بتا دیا گیا. اگر ان کا بس چلے تو آپ کو دین سے پھیر دے، حجاب کو نکال دے، نمازوں پہ پابندی لگا دے، مسجدوں کو مسمار کر دے، مندر بنا دے. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کھڑے رہے چیخ رہے. کبھی کہتے ہیں کہ عدالت پہ بھروسہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس قائد پہ بھروسہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ بھروسہ ہے. ارے خدا کے بندے کے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے؟ اللہ پہ بھی بھروسہ ہے؟ قرآن تو شروع ہوئی سورہ فاتحہ سے، ختم کس پہ ہوئی؟ ختم کس پہ ہوئی؟ معوذتین پہ ہوئی نا. وہاں تو تعریف کر کے شروع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے اللہ میں قرآن کیا سامنے. دیکھو اس مسئلے پہ چلو، ختم کس پہ کرا؟ معوذتین پہ کرا. شر کیا کیا ہوں گا؟ فلق بولا، جو نمودار چیزیں انہیں شر اس سے پناہ مانگو. میں نے پیدا کیا ہر مخلوق کو، شر بھی ہے خیر بھی ہے، مگر میں ہوں. اگر شر سے کوئی گھبرا کر تم کو مار رہا ہے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تم اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے میرے طرف آؤ، میں پیدا کرنے والا ہوں. پھوٹ کے پیدا کرنا، پھوٹ کے نکلنا. بیج جیسے پھوٹتی ہے اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے. دنیا کو تکلیف ہے، کائنات کو، اس کے بعد اس ساری مخلوق کو من شر ما خلق. اندھیروں کی بات آئی، جب اندھیرے ظلمات آ جائے تو ظلمات میں نے پیدا کیا ہے تو دوسروں نے پیدا کیا. شر جیسے میں نے پیدا کیا، ظلمات میں نے پیدا کیا. نور تم
کو دیا ہوں اس سے، نور تم کو دیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ میں۔ گنڈے میں مت پھنسو جو تمہارے خلاف کیا جاتا ہے، نفاسات فی العقد مت پھنسو اس میں، جادو ٹونے میں مت پھنسو، کیونکہ کوئی جادو ٹونا کام آنے والا نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم چلے گا، اللہ ہی کا حکم آخری ہوگا۔ حاسدین ذا حسد، حسد کی صفت تو شیطان کی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے ملک رب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ نے نہیں کہا؟ قرآن ختم کرتے وقت کہہ دیں نا، پروردگار تو ہے مجھے پالنے والا، شاہ اختیار تیرے پاس ہے، حاجت روا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ من مانتے کس سے ہیں؟ توقع کبھی کسی حکومت سے، توقع کسی قائد سے ہے، توقع کسی چیز لوگوں سے لگی ہوئی۔ ایمان اگر پیدا نہ ہو لا الہ الا اللہ کے اصل معنی پر جب تک جو قوم نہ جمے اس وقت تک مدد نہیں آتی۔ تو قرآن کو ہم نے سمجھنے میں بڑی غلطی کی۔ قرآن کو ایک دین، اسلام کو مزید سمجھیے، طریقے زندگی سمجھیے۔ زندگی کے کسی لمحے میں آپ دین سے باہر نہیں ہیں۔ دنیا کے مذاہب میں سب عبادت کے وقت مذہب نظر آئے گا، کسی معاملے میں کسی مسئلے پہ مذہب ان سے دور ہوتا ہے، مگر آپ ہر سانس میں محتاج ہیں قرآن کے، ہر عمل میں محتاج ہیں آپ قرآن کے۔ قرآن کا یہ مطالبہ، سال میں ایک مرتبہ رمضان آیا، قرآن کے مطالبے کو یاد رکھیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ذمہ داری ہے۔ 15 شعبان تو گزر گئی نا، شب برات منا لیا، مگر شب برات کا مقصد کیا تھا؟ ڈکلیریشن تھا آپ کو۔ 15 شعبان کو جو آیت اتری وہ یہ آیت تھی، ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ تم اس طرح سے امت وسط بنا دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیوں رہتے تھے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، یا اللہ مجھے میرے قبلے کی طرف کر دے، وہ دین جو آدم علیہ السلام نے لایا تھا اس دین کو اختتام کرنے والا مجھے بنا، کیونکہ آدم کا قبلہ تو کعبہ ہے نا، ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ ہے، اختتام مجھ پر فرما، یہ تیرا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ آیا کب؟ 15 شعبان کو اکثر کہا جاتا ہے، اسی لیے شب برات کی اہمیت کیا ہے؟ آپ لوگوں پر گواہ بنا دیے گئے ہو۔ کیا گواہی دیں گے آپ؟ یہ گواہی دیں گے کہ میرا حجاب ٹوٹ رہا تھا، بچوں کے پر بچوں کے سر پہ سے اوڑھنی کھینچی جا رہی تھی، میں خاموش تھا، وہ کیا جا رہا تھا، میں خاموش تھا، ہر جگہ کیا جا رہا تھا، میں خاموش تھا، میرے میں ہمت نہیں تھی۔ ارے بھائی طریقے ہیں، 50 طریقے ہیں۔ آپ کو اپنے رب سے اگر تعلق ہو تو ہو جاتا۔ کیا اتنی فراست نہیں ہے مومنوں کے پاس؟ اتنا تجربہ نہیں ہوگا کہ کون سے ادارے پہ بھروسہ کریں آپ؟ دنیا کا حال ہی تو یہ ہے نا، کون سے ملک پہ بھروسہ کریں آپ؟ کون سے لوگوں پہ
بھروسہ کریں آپ؟ بھروسہ کر کے دیکھیے نا، اللہ پہ اگر بھروسہ ہوتا تو یہ حل ہوتا؟ بچیوں کو ایگزام میں نئے بیٹھنے دیا جا رہا ہے. ان کا سال خراب ہوتا یا نہیں ہوتا واللہ والا. مگر ہماری عدالت عالیہ کا اگر یہ سوچ ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے جس پر بحث کی جائے، اس کو فوری طور پر سننا ہمارے لیے لازم ہے. ہم اس کو تاخیر مؤخر کرتے ہیں. ہم کو سوچنا پڑے گا نا بحثیت شہری. ہم نے بھی تو دستور بنایا نا، دستور کے بنانے والے ہم بھی ہیں. اس ملک میں ہم اجنبی نہیں ہیں، کرایہ دار نہیں، ہم اس کے مالک ہیں. تو ہمارا کیا مسئلہ ہونا چاہیے تھا؟ ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پچاس چیزیں ہو سکتی، کیونکہ معاملہ حجاب تک نہیں رکے گا. کامن سول کوڈ کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا ایگزامپل کرناٹک میں. نماز پڑھ رہے ہیں آپ، رکعت ایسے پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں، پورے ارکان ادا کر دیے. ارکان کہاں ہیں قرآن مجید میں؟ ہے کیا ارکان قرآن مجید میں؟ ہے تو نہیں. جب تک قرآن نبی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں ملائیں گے اسلام پورا نہیں ہوتا. اگر ہر چیز قرآن میں دیکھنے جائیں گے تو ملے گی کیا؟ مر پردے کا مسئلہ تو قرآن میں ہے، سورہ احزاب میں ہے. حجاب کا مسئلہ ہے، سورہ نور میں تفصیل بتائی گئی ہے. اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے وکلا بھی اس کا حوالہ دینے کو جھجک رہے ہیں، ثابت کرنے کو جھجک رہے. اگر ثابت بھی کرتے سامنے والا نہ مانے کے لازم نہیں ہے تو اب کیا کر لیں؟ کیا کر لیں؟ اللہ کو نہیں معلوم ایسا ہونے والا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. کیا کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ وہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حالات اس لیے پیدا کرتا ہے کہ ہمارے درمیان کی جو منافقت ہے، قول و عمل میں فرق ہے، ہمارے درمیان جو خوف ہے، اللہ کے بجائے وہ خوف کو نکلے اور سیدھے راستے پہ آ جائے. ہماری مجرمانہ زندگی پہ اللہ جو گرفت کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آزاد ہوئے کتنے سال ہو گئے ہندوستان؟ کیا ہم نے کوئی اچھا اسکول بنایا، کوئی کالج بنایا، کوئی چیز ایسی کی ہے جو سامنے رکھ دی جائے کہ بے کر رہی ہے یہ ہماری بنی ہوئی ہے؟ نہیں کی ہے. کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس ماہرین نہیں تھے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ایک ہی چیز کی کمی تھی، کیا؟ ہم مل کے بیٹھنا نہیں چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان آ گیا، زکوٰۃ نکال دیے، 4 ساڑھے ہم اس کو دے دیے، 5 ساڑھے ہم اس کو دے دیے، گھر والوں کو کپڑے بنا دیے. وہ مانگنے والا، زکوٰۃ دینے والا زندگی بھر زکوٰۃ دینے والا ہے، آ رہا اس کو دیتے چلے جا رہے ہیں. اب کہہ رہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر دیا. خدا کے بندے، اللہ کا نکال کے دیکھو سیرت نبی میں، کیا زکوٰۃ ایسی تقسیم کرنے والی زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کا جب تک اجتماعی نظام نہ ہو زکوٰۃ کہلائی نہیں جا سکتی. کہاں ہے؟ جب حکم آیا زکوٰۃ کا، اس کے بعد کبھی بھی زکوٰۃ انفرادی طور پر نہ وصول کی گئی نہ تقسیم کی گئی صحابہ کی زندگی. 33,000 کروڑ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ سالانہ،
یہ میں بات کر رہا ہوں 10 سال پہلے کی، جماعت اسلامی کے اپنے اجمالی اعداد و شمار سے 33,000 کروڑ کی زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اپنے آپ کو قسم و کرسی میں سمجھتے ہیں؟ نماز آ گیا، رمضان آ گیا، میووں کے دام بڑھ جاتے ہیں، کپڑوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، ترکاری کے دام بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ ایک مہینے میں آپ کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اگر 3 سال تک آپ کو خرید و فروخت ہو جائے تو ان کی انڈسٹریز بند ہو جائے۔ آپ کمزور ہیں کیا؟ قطعی کمزور نہیں، آپ نے سمجھ لیا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس قوم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو کبھی کسی قوم کو ہماری قوم پہ مسلط نہیں کرے گا۔ آپ اپنی قوت کو تو سمجھے، آپ کی معیشت کو تو سمجھے، آپ اپنی زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس کو تو سمجھے، اجتماعی طور پر بنائے۔ کیا دیتا ہے کسی آجا پہ 2,000 کروڑ زکوٰۃ کتنی ہے آپ کی؟ حیدرآباد کی زکوٰۃ 10 سال پہلے 1,800 کروڑ تھی۔ ارے بھی سب مسائل حل کرنے کے آپ کے پاس، مدارس بند ہو گئے، آپ کے پاس نہیں ہے مدارس، آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے۔ بے پردہ کر کے بچی کو اسکول کے بھیجنے کے بجائے روکنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے پاس شریعت کی اہمیت ہے، تعلیم کی نہیں۔ علم تو یہ ہے، علم وہ نہیں ہے، وہ علم جس سے یہ علم تباہ ہوتا ہو وہ علم قطعی نہیں کہہ رہا۔ گھر میں بیٹھ کے 1 سال تک تو گھر میں بیٹھے رہنا، اللہ نے دے دیا نا تجربہ آپ کو، گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے نکل گئے، کیا ایسا نہیں پڑھ سکتے آپ؟ یا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے ویسا دینا؟ اسکول کو جانے کیا ضروری ہے؟ اسکول کو جانے سے فیس بچی، کرایہ بچا، دنیا بھر کے ڈریس بچے، سب بچے، گھر میں بیٹھ کے بھی دے سکتی ہے بچی، تو آپ کے لیے فائدہ مند۔ میٹرک لیول مگر ہے کیا ایسا کوئی نظام؟ ایسا کوئی نکل کے بولنے والا ہے کیا؟ مدارس نہیں ہے آپ کے پاس، مدارس کا کوئی خیال ہے؟ ان کو تو تجربہ ہے اس کا، خالی نصاب بدلنا ہے، گورنمنٹ کا نصاب بدلنا ہے، بچوں کی متوازی کلاسز نہیں چل سکتی وہاں پہ؟ ہاں کیا ہم فیس وہاں دیے تو یہاں نہیں دے سکتے؟ 2 فائدے ہیں نا اس پہ، ایک تو دینی ماحول ملے گا، بچی اچھی نکلے گی، پڑھنے میں بھی جائے گی، کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مگر ایسی تحریک کیوں نہیں چلتی؟ وجہ کیا نہیں چلتی؟ کتنے انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے پاس اردو میڈیم کے، کتنے اسکولس ہیں، وہ بیچارے معیار کو نہیں جا سک رہے، اس کی وجہ سے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ کیا ان کو بلا کر بات نہیں کی جا سکتی کہ بھائی ان لڑکیوں کی الگ تعلیم کرو، ہم وہاں جو پیسے دے رہے ہیں انگلش میڈیم میں یہاں پیسے دیں گے، آپ معیار قائم کرو، ہم آپ لڑکیوں کو وہاں بھیجیں گے، کیا وہ اسکولوں کی ترقی نہیں ہوتی، روزگار نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا۔ کیا جو مساجد ہیں، مساجد تو ہماری درسگاہ ہے، ہمارا پائے تک ہے مساجد